السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ہب۔ معزز ناظرین، آپ نے تو بہت ساری فن تعمیر دیکھی ہوں گی جو مسلمانوں کے عروج و زوال کا آئینہ ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا قلعہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، قلعہ رام کوٹ، آزاد کشمیر کا ایک گمنام قلعہ۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں کشمیر کے مسلمان حکمرانوں نے کئی قلعے تعمیر کروائے، جن میں سے ایک رام کوٹ قلعہ بھی ہے جو اب منگلا جھیل میں گرا ہوا ہے۔ یہ قلعہ جہلم اور پونچھ دریاؤں کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑی پر قائم ہے، جہاں سے چمکدار نیلے پانیوں کا نظارہ بہت ہی دیدہ زیب لگتا ہے۔ اپنے غیر معمولی طور پر منفرد طرز تعمیر کی بنا پر رام کوٹ قلعہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ منگلا اور مظفر آباد قلعوں سے ملتے جلتے طرز تعمیر والا یہ قلعہ شاید اسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو منگلا ڈیم پر واٹر سپورٹس کلب سے ایک کشتی میں بیٹھنا ہوگا اور تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد آپ جھیل کے شمالی حصے میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں آپ کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عظیم الشان قلعہ دکھائی دے گا۔ تھوڑی لیکن کھڑی چڑھائی کے بعد آپ قلعے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماضی میں اس کا یہ پیچیدہ محل وقوع اس کے لیے کافی فائدہ مند رہا ہوگا، لیکن آج کل یہی محل وقوع اس کی علیحدگی اور تنہائی کی وجہ بن گیا ہے۔ شاید اس کی دوری اور مشکل خطے کی وجہ سے منگلا جھیل کے دوسرے حصوں کے بنسبت کم ہی لوگ یہاں آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر قلعے کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آزاد کشمیر کے دیگر قلعوں کی طرح رام کوٹ تاریخی جگہ تو نہیں بنا سکا، لیکن مشہور سفری مصنف سلمان رشید کے مطابق مہاراجہ کشمیر کے مقرر کردہ ماہر ارضیات فریڈرک ڈریوک کے مطابق 1875 میں شائع ہونے والی کتاب دی جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹری اے جیوگرافیکل اکاؤنٹ میں رام کوٹ قلعے پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ قلعہ گلو نامی ایک گکھڑ نے تعمیر کروایا۔ گکھڑوں کے بعد یہ قلعہ ڈوگروں کے زیر تسلط چلا گیا۔ 19ویں صدی میں یہ قلعہ مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ کے زیر تسلط رہا۔